Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayya, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barra, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mu'ti, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Syafi'. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merdeka. Jumlah al-asma al-husna yang tadi berjumlah 101, yaitu dengan tambahan asy-syafi. Kenapa asy-syafi? Karena orang sering tidak mengucapkan itu, padahal Allah adalah Maha Penyembuh segala penyakit. Ketika seseorang tertimpa sakit,
maka hendaklah dia membaca terus asy-Syafi, asy-Syafi, asy-Syafi. Maka dimasukkanlah ke dalam al-asma al-husna yang ke-101 yang beredar di masyarakat itu 99, yang beredar di kitab-kitab Al-Quran, di jilid-jilid Al-Quran itu 99. Sedang di kitab Dalailul Khairat itu ada 100. Saya tambahkan lagi satu yaitu asy-Syafi. Pengalaman pribadi ketika kemarin sakit, terus membaca asy-Syafi, alhamdulillah dengan izin Allah sakit ditiadakan dari tubuh. Alhamdulillah. Bisa dengar dong? Ya. Doa wirid yang dibacakan tadi bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan Thariqah Az-Zaituniyah yang selalu dibawakan oleh Syekh Az-Zaitun dalam setiap ba'da salat, terutama salat Jumat, yaitu sampai an yubaiduna Allahumma ya Rabb bijahi nabiyikal mustafa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wasyauqi ila liqaika ya dal jalali wal ikram. Itu yang selalu dibacakan oleh Syekh Az-Zaitun dalam akhir wirid yang selalu dibacakan. Kemudian ditambah dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian setelah Sayyidul Istighfar, doa yang ada di dalam Al-Quran, dimulai dari Rabbana ij'al hadza baladan amina sampai innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa man lizalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana ma'adna yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu diambil dari bacaan Al-Quran yang sering dibaca oleh yang ada di Maksurat Hasan Al-Banna. Kemudian setelah itu ditambah dari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi 3 bagian itu yaitu Al-Thariqah Az-Zaituniyah, kemudian dari Al-Maksurat, kemudian dari doa-doa yang ada di ayat Al-Quran. Semoga bisa dilaksanakan setiap ba'da sholat. Setelah dihitung itu hampir ada 12 menit. Jadi wirid itu setiap sholat fardu itu dibacakan. Insya Allah kita hafal. Dan ada satu tips lagi dalam murajaah juz ke-30 yang kadang-kadang kita lupa. Kita ambil saja juz 30 itu atau kita praktekkan dalam sholat keseharian kita yang 5 waktu plus ba'diyah dan qobliyah. Kita mulakan dari qobla subhi
Maka yang kita baca adalah An-Naba dan An-Nazi'at, 2 rakaat qabla subuh. Setelah itu masuk subuh. Kalau kita sebagai imam dibaca at-takwir. Abasa dulu, abasa, kemudian at-takwir. Idza syamsu kuwirat at-takwir. Kalau kita jadi imam atau kalau kita salat sendiri. Tapi kalau kita menjadi makmum, kita ikuti bacaan yang dibaca oleh imam. Kemudian kita ulangi surat abasa dan takwir tadi setelah sholat subuh. Kemudian masuk ke sholat duha, ditambah atau dibacakan yang pertama yaitu al-infitar, kemudian yang kedua al-mutaffifin. Kemudian 2 rakaat selanjutnya al-insyiqaq dan al-buruj. Masuk kepada sholat duhur, yaitu qobliyah dahulu, kita baca at-tariq dan al-a'la. Kemudian 2 rakaat duhur, 2 rakaat pertama zuhur kita baca yang pertama al-ghasyiyah dan yang selanjutnya yaitu al-fajr. Kemudian ba'da duhri kita baca al-balad dan asy-syams. Masuk ke asar kita baca al-lail dan ad-duha. Masuk ke maghrib kita baca alam nashrah laka sadrak, alam nashrah atau as-sadr dan at-tin. Ba'da al-maghrib al-alaq dan al-qadar. Masuk ke isya kita baca al-bayyinah dan al-zalzalah. Ba'da al-isya kita baca al-adiyat dan al-qariyah. Masuk ke tahajud kita baca 2 rakaat pertama tahajud kita baca at-takasul dan al-asr. 2 rakaat berikutnya kita baca al-humazah dan al-fil. 2 rakaat berikutnya kita baca al-quraish dan al-ma'un. 2 rakaat berikutnya kita baca al-kautsar dan al-kafirun. Setelah itu masuk ke witir, kita ambil 3 rakaat witir, yaitu yang pertama an-nasr, kemudian al-lahab, kemudian rakaat ketiga kita baca al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Maka dalam sehari itu kita murojaah, kita melaksanakan murojaah juz ke-30 atau dengan katanya juz amma. Setiap hari kita lakukan itu, insya Allah akan terus terjaga. Dan kalaupun itu adalah anak-anak didik yang akan masuk pondok yang mensyaratkan juz amma, dilatih seperti itu, insya Allah dengan cepat dia bisa menyelesaikan tes juz amma. Seperti di Az-Zaitun itu tesnya, yaitu tes
hafal juz amma. Nah, atau di pondok-pondok lain kita tanamkan kepada atau kita biasakan kepada anak didik kita yang masih duduk di bangku dasar, sekolah dasar, untuk membiasakan seperti itu. Insya Allah terjaga terus sampai akhirnya mengikuti ujian tes juz amma. Dan bagi yang sudah berumur, ya sebagai murojaah saja supaya kita tetap mempertahankan hafalan juz amma kita. Mungkin nanti setelah hafalan juz amma kita meningkat, kita terjaga, kita tingkatkan lagi dengan hafalan surat-surat pendek yang sering dibaca oleh para imam. Itu saja tips atau urun rembuk ilmu atau ilmu pengetahuan atau pengalaman. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Gara-gara kebanyakan nonton YouTube, aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man ismuhu sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man ismuhu sayyiduna Hamid sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ahyad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Wahid sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Makhin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hashir sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Aqib sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Taha sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainul Na'im sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainul Hurri sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'dullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'dul Khalqi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Khatibul Umami sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Alamul Huda sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Kashiful Qurab sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rafi'ur Rutabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Izzul Arabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sahibul Faraj sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma ya Rabb bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna an musyahadatika wa muhabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala 'uhudika wa wu'udika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal huzni wa min al-'ajzi wal kasali wa min al-jubni wal bukhli wa min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan wasyada'id al-mukhtalifa min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amah. Allahumma kshif 'anna corona. Allahumma kshif 'anna corona. Allahumma kshif 'anna corona. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi maradi ishfi marada zawjati ishfi marada ummi ishfi marada ummi zawjati ishfi marada abi zawjati ishfi marada akhawati as-saghir ishfi marada akhawati as-saghir zawjati ishfi marada usrati ishfi marada usrati zawjati ishfi marada ula'in bil azkiya ishfi marada tullabi ma'hadi zaitun ishfi marada muwaddafi ma'hadi zaitun ishfi marada al-asati wal ustadati ma'hadi zaitun ishfi marada rijali ma'hadi zaitun ishfi marada syaikhi zaitun ishfi marada al-muslimin wa muslimat ishfi marada al-mu'minin wa mu'minat ishfi marada al-unas bi Indonesia ishfi marada al-unas bi jami'id dunya kulluha anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wal fis samawati was samiul alim.
اللهم اجعلنا في تعلمنا وفي جميع امتحاناتنا من الناجحين والصابرين والشاكرين والفائزين والممتازين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا قابلا وأمور معهدنا نور الحكيم وأمور معهدنا دار السلام وأمور معهدنا الزيتون وأمور معاهد الخريجين وأمور معهدنا الدارس وأمور معهد الإسلام وأمور المسلمين والمسلمات وأمور المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم اجعلنا في تعلمنا وفي جميع امتحاناتنا من الناجحين والصابرين والشاكرين والسالمين والفائزين والممتازين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اجعل زوجتي جميلة وصالحة وعافية وصحيحة وسليمة وكريمة ونشيطة وماهرة وهزيلة وصابرة تكون صاحبة لي في الدنيا والآخرة. ربنا لا تذرنا فردا وانت خير الوارثين. ربنا لا تذرنا فردا وانت خير الوارثين. ربنا لا تذرنا فردا وانت خير الوارثين. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وعليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا وما في الآخرة من خلاق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.